ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو امریکہ کا دورہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اور ساتھ میں جو اس وقت خطے میں کشیدگی موجود ہے، دونوں کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات کہ گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، دونوں کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کے کسی چیف آرمی سٹاف جو ہیں، جو اس وقت مارشل لاء کے ذریعے ملک پر جو حکمرانی نہیں کر رہے، ان کو وائٹ ہاؤس اس طرح بلایا گیا ہو اور ان کی جو ملاقات ہے وہ صدر سے ہوئی ہو۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا، اس پہ اب بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور نہ صرف اس پہ کہ یہ موقع ملا پاکستان کو، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب سب یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان کی شاید اتنی اہمیت دنیا میں نہیں رہی، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ بھارت جو ہے وہ ایک بہت اہم پارٹنر ہے امریکہ کا بھی اور باقی جو ویسٹ میں ممالک ہیں۔ تو it is being seen as a coup, as we can call it in English۔ کافی اس پہ بھی ہم گفتگو تفصیل سے کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، کیا وجوہات تھیں کہ یہ اتنی جو اہم میٹنگ تھی یہ ہوئی، وائٹ ہاؤس کی کیا دلچسپی رہی، کیا وہ بھارت پاکستان کے حوالے سے تھی یا وہ معیشت کے حوالے سے تھی یا جو ایران کا واقعہ ہوا ہے اس پہ۔ اور دوسری طرف ہم بات کریں گے جو ایران کے ساتھ اسرائیل کی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں ایک جنگ کی سی صورتحال ہے، اور لگ اب یہ رہا ہے کچھ دنوں سے کہ ایران جو ہے وہ بھی معاف کریے گا، امریکہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے تو لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اب فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے گا، اسرائیل کی مدد کرے گا، مگر پھر جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آئے گزشتہ روز، ان سے لگا کہ شاید ابھی جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا۔ کیا سچ مچ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، یا صرف یہ کہ ابھی کیونکہ تیاری ہو رہی ہے تو جو وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن ہے وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی؟ تو ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عزیر یونس، سینئر تجزیہ کار ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، ڈان اخبار سے وابستہ ہیں، وہ بھی واشنگٹن ڈی سی سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ انور اقبال صاحب، ذرا آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، بتائیے کہ کوئی ملاقات جب ہوئی وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، اس کے بعد کوئی ایمبیسی سے تفصیلات آپ تک پہنچی ہیں ادر دین دی آفیشیل پریس ریلیز، اور یہ کہ اب آگے ان کی کیا مصروفیات ہیں؟ ایمبیسی اس پہ ذرا خاموش ہے، کچھ بھی نہیں بتا رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ابھی وہاں ہیں، ابھی وہ فوری طور پہ کم از کم آج تو واپس نہیں جا رہے، اور اگر 1-2 دن اور ہیں تو اور بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور انہوں نے ملاقاتیں کی بھی، یعنی صرف ساری فوکس جو ہے وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات پہ، لیکن وہ آئے ہوئے کئی دنوں سے ہیں اور ان کے اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک اہم وزٹ ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، ہمارے یہاں تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے، بلکہ انڈین میڈیا میں بھی بہت زیادہ کہ اچانک ہو گئی ملاقات۔ یہ اچانک نہیں ہوئی، جب بلاول بھٹو یہاں آئے ہوئے تھے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی وہ انڈین وفد بھی یہاں تھا، اور انڈین وفد کی ملاقات ہو گئی تھی وائس پریزیڈنٹ سے، جے ڈی وینس سے، اور اس میں ظاہر انڈین نے جو ان کے ریلیشنز تھے وہ یوز کیے تھے، خاص طور پہ جے ڈی وینس کی بیگم انڈین ہے تو ان کے لیے ایک آسان کام تھا۔ تو اس وقت جب ہم لوگ وہاں تھے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا، تو جو ہمارے سفارتکار تھے کئی، انہوں نے کہا کہ بہت جلد آپ کو ایک بہت خوشگوار بڑی پلیزنٹ سرپرائز ملے گی۔ ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے بہت بڑا دورہ ہوگا اور بڑی ملاقات ہوگی۔ تو ہم نے بہت پوچھا لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اس پہ ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا، اور جو کریلا کا بیان تھا کانگریس میں وہ بھی کوئی اچانک نہیں ہو گیا تھا، ظاہر ہے پوری انہوں نے اپنی رپورٹ تھی وہ پڑھ کے سنائی، پر انٹیلیجنس کی رپورٹ اس سے پہلے بھی ایک کانگریشنل ہیئرنگ میں یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پیش کی گئی تھی، اس میں بھی
پاکستان کے رول کو سراہا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واشنگٹن میں احساس ہوا ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا زیادہ قریبی حلیف ہے, ٹھیک ہے انڈیا کی زیادہ اہمیت ہے, چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں جو کچھ انڈیا کر سکتا ہے پاکستان ظاہر کرنا بھی نہیں چاہے گا, اور انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک زمانے میں جو خاص طور پہ صحیح. اسامہ بن لادن کے والے واقعے کے بعد سے جو رویہ تھا وہ تبدیل ہوا ہے, اور واشنگٹن میں اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک, پاکستان سے بھی تعلقات ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. جی عزیر صاحب, آپ نے انور صاحب کی بات سنی سر, ٹو کیری دا کنورسیشن فارورڈ فرام ہیئر. کیسے دیکھا جا رہا ہے اس ملاقات کو واشنگٹن ڈی سی کے جو تھنک ٹینک کے سرکلز ہیں, اور کیا آپ کے خیال میں واٹ ور دی ایشوز, کیونکہ جیسے انور صاحب نے کہا کہ یہ ملاقات تو پہلے طے ہو چکی تھی, کافی عرصے سے اس پر اگر کام ہو رہا تھا, تو پھر اس کے پیچھے جو بھی وجوہات تھیں یا جو بھی ریزننگ تھی, اٹ ہیڈ لیس ٹو ڈو ود ایران دین ود ادر فیکٹرز. آپ اتفاق کریں گے؟ جی میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور جو مین ریزننگ ہے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جس وجہ سے یہ ملاقات ہوئی, وہ یہ کہ کافی سالوں سے پاکستان کو امریکہ کے اندر, بالخصوص صدر بائیڈن کے دور کے اندر, بھارت کے لینس سے دیکھا جا رہا تھا کہ اگر ہم پاکستان سے انگیج کریں گے تو بھارت کی ریلیشن شپ پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا, اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ریلیشن شپ میں کوئی والیٹیلیٹی آئے. صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ہمیں اسٹریٹجک آٹونومی مینٹین کرنا ہوگی, یعنی کہ چاہے وہ بھارت ہو, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, وہ ریلیشن شپ اس کے اپنے میرٹس اور اس کے اپنے بینیفٹس کے اوپر ہی جج کی جائے گی. تو نمبر ایک تو یہ. نمبر دو یہ کہ جو مین ایشوز ہیں اس وقت بڑے نیرو ہیں, لیکن نیرو انٹرسٹ کے اندر ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری ہے. اس پہ سب سے سر فہرست کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اس کے بعد کرٹیکل منرلز کا ایکسیس ہے, جہاں ریکوڈک میں آلریڈی بیرک گولڈ جو کہ کینیڈین مائننگ کمپنی ہے وہ موجود ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ اور بھی ویسٹرن کمپنیز آئیں, اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے, تو اس پہ اتفاق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑھتی ہوئی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کا اسپیس ہے, جہاں کرپٹو مائننگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس دو بڑے ٹاپکس ہیں, اس پہ کام کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کو امریکی ٹیکنالوجی چاہیے, اور پاکستان کے جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں یا انٹرپرنرز ہیں وہ امریکی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ڈیپننگ ہو اور کام آگے بڑھے. تو یہ تین براڈ جو ایشوز ہیں اس پہ پروگریس ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پروگریس بڑھتا رہے گا. آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ تجارت کے اوپر بھی اچھے فیصلے ہوں گے, اور اس کے بعد جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ نیرو بینڈ میں رہتے ہوئے پروگریس کرے گی. بالکل صحیح. تو آپ سر, آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس دفعے چاہے نیرو بینڈ ہے, بٹ اٹس ناٹ اے نیرو بینڈ وچ از بیسڈ آن, جس کو وہ ایک افغانستان کے اوپر جو کنورجنس یا ڈائیورجنس ہم کہہ لیتے تھے نا پچھلے سالوں میں, تو ہم نے یہی دیکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس دفعے ٹیکنالوجی, منرلز, دس از دا نیرو بینڈ. میں ایک بات اس پہ ایڈ کر دوں, یہی جو ایشو ہے یہاں تھنک ٹینکس کی آپ نے بات کی, جو پرانے ایکسپرٹس ہیں ان کو کنفیوژن اسی بات پہ جو میں نے ریڈ کیا وہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں پاکستان کیا مانگ رہا ہے امریکہ سے, کیونکہ ایک 20 سال سے ریلیشن شپ رہی ہے کہ پاکستان امریکہ سے چیزیں مانگتا ہے اور پھر امریکہ دیتا ہے یا نہیں دیتا اپنے اس کے پالیٹکس کی وجہ سے. اس دفعہ پاکستان کچھ زیادہ مانگ نہیں رہا. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کے فائدے کی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں, تو اس پہ ہم ڈیل کرتے ہیں, لیکن مانگ کچھ نہیں رہا. اور اسی وجہ سے جو ہے پچھلے 2 دن کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے ایکیڈیمکس کی, اسکالرس کی, تھنک ٹینک ایکسپرٹس کی, وہ یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف آئے ہوئے ہیں اور کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے مانگوں کی امریکہ سے. تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے ریلیشن شپ میں. انور صاحب, بہت اہم بات کی. ویری لٹل ٹائم اف یو لائک ٹو کامنٹ آن دس, کہ ہم بھی یہاں یہی پوچھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان ایران کے معاملے میں کیا کوئی مدد کر سکتا ہے, کیا اس کے ایکسچینج میں ایڈ ملے گی. عزیر صاحب کی بات سے لگ رہا ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں عزیر صاحب میں ایک خوبی تو یہ کہ انہوں نے مجھے پاکستانی آم کھلائے تھے, اور دوسری خوبی یہ ہے کہ میرے ان کے خیالات میں مماثلت ہے. دیکھیں جب صدر ٹرمپ سے بھی کل پوچھا گیا تو انہوں نے ان سے کہ جو آپ کی ملاقات ہے اس میں کیا بات چیت ہوئی, تو اس میں انہوں نے
3 बातों का जिक्र किया, किसी एक बात पे फोकस नहीं किया। क्योंकि सवाल ईरान से मुताल्लिक़ होता तो उन्होंने पहली बात ईरान की कि पाकिस्तानी ईरान को हमसे और बहुत से लोगों से बेहतर समझते हैं, और वो लेकिन उनका रवैया दे आर नॉट बैड विद इज़राइल, ये भी कहा उनका रवैया इज़राइल के बारे में बुरा नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और मेरे ख़यालात इस मामले में उनमें भी मुमासलत है। एक तो ये बात की, दूसरी फिर उन्होंने बात की इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी, जो एयर कॉम्बैट था, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने उनको इसलिए दोहराने पे बुलाया है कि उन्होंने मेरी बात मानी सही। और जंग रोक दी। तो ये देखिए, फिर उन्होंने बात की तिजारत की कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से तिजारत में इज़ाफ़ा चाहते हैं। तो आप ये देखिए 3 चीज़ें तो वहीं आ गई। और तो मुझे इस पे ये याद आई कि ये थिंक टैंक के बिल्कुल एक ठीक। एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कल ये बात की थी कि उसको सिर्फ़ ईरान के तनाज़ुर से इस मुलाकात को देखना गलत होगा। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वील बी राइट बैक।